کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہے اور مصیبتوں سے بھری ہے۔ یہاں کوئی انسان سوچے کہ پوری طرح سے خوشی ہی خوشی حاصل ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ نظام خاص طور سے مسلمانوں کے لیے زیادہ طور پر نافذ ہے اور جاری ہے، اور جو جتنا بڑا مسلمان ہوگا، جتنا اللہ سے اسے تعلق ہوگا، اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائشوں سے دوچار کیا جائے گا۔ آزمائشیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشانیاں انسان کو جگانے کے لیے آتی ہیں، اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ انسان اللہ سے قریب ہو، اور بھولا ہوا بھٹکا ہوا انسان اپنے مالک کے دروازے پر پھر آ کر روئے، گر گرائے اور اللہ سے مدد مانگے کہ پروردگار، ہم آپ کو بھول گئے تھے، ہم پھر آپ سے آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے۔ تو اگر اس نقطۂ نظر سے انسان مصیبتوں کو دیکھے، پریشانیوں کو دیکھے، تو اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، اسے صبر ملے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اللہ سے مدد مانگنے کا دو طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ ایک صبر ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر ہے، صبر کا معنی ہے انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے، جذبات میں آنے سے بچے، بے قابو ہونے سے بچے، اور پریشانی کا اظہار کرنے سے بچے۔ یہ ہے صبر۔ تو گویا کہ صبر پہلے نمبر پر انسان کو کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں، چاہے وہ پریشانی فرد کی ہو یا جماعت کی ہو، وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، ملکوں کی ہو، قوموں کی ہو یا انسان کے خانگی گھروں کی ہو، کسی بھی پریشانی میں اللہ پاک نے یہ نسخہ عطا فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو صبر کو پکڑنا ہے۔ اور صبر نام ہے اپنے جذبات پر، اپنے حالات پر قابو پانے کا نام ہے۔ انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ کمزور انسان کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دنیا میں حالات کا مقابلہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، جن کے اعصاب طاقتور ہوتے ہیں، جن کی ہمت میں کبھی لرزش نہیں ہوتی ہے، جو گھبراتے نہیں ہیں حالات سے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ حالات اور یہ سنگینیاں یہ دنیا کے نظام کا حصہ ہے، آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، لیکن ہمت مردہ جو ہے کبھی جواب نہیں دیتی۔ یہ صبر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر جو کامیاب انسانوں کا نسخہ بتایا گیا کہ 4 طرح کے لوگ کامیاب ہیں، ان کو کبھی ناکامی آ ہی نہیں سکتی، وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتے، پریشان ہو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے گھبراہٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان صبر کو اختیار کرے تو وہ گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان الانسان لفی خسر، قرآن کریم نے کہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم۔ اللہ پاک کو زمانے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قسم سے ماورا ہے، اور اللہ پاک جو قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کو اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے کسی کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، لیکن اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو قسموں کا استعمال قرآن کریم میں بہت جگہوں پر ہوا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین، اس شہر امین کی قسم،
والشمس وضحاها، سورج کی قسم، سورج کی چمک کی قسم، اللہ پاک قسمیں کھاتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر، زمانے کی قسم، یعنی دنیا کا تجربہ یہ ہے، زمانے کی شہادت یہ ہے، اور تاریخ انسانی اور زمانے کی گردشیں جب سے جاری ہیں تب سے یہی ہوتا ہوا آیا ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے 4 آدمی کے، الا الذین آمنوا، ایمان والے، وعملوا الصالحات، نیک کام کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے، وتواصوا بالصبر، صبر کو پکڑنے والے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، اور حق پر قائم رہنے والے۔ تو وہاں پر بھی جو 4 انسان اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ان 4 میں وہ لوگ ہیں جو صبر کو پکڑنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، پہلا مرحلہ ہے انسان اپنے آپ کو طاقتور بنائے، اپنے آپ کو مضبوط بنائے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قرآن کریم نے کہا کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، تیاریاں کرو۔ جو لوگ گھبرا کر کے، زمانے کے حالات سے گھبرا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، وہی مارے جاتے ہیں، اور جو مقابلہ کرتے وہ کبھی موت کے منہ میں جا ہی نہیں سکتے، اللہ کا اعلان ہے۔ تاتاریوں کے زمانے میں، جس زمانے میں تاتاریوں کا حملہ پوری دنیا پر ہو رہا تھا، ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا، چنگیز خان، یہ تاتاریوں کا قبیلہ ہے، اور وہ ایک فتنہ تھا جو صحرائے گوبی سے اٹھا تھا اور ساری دنیا پر چھا گیا، خاص طور سے سارے عالم اسلام کو ان لوگوں نے تہس نہس کر کے رکھ ڈالا۔ ان لوگوں نے، اس زمانے کا قصہ ہے یہ کہ ایک جگہ، ایک بستی میں ہزاروں مسلمان ایک مسجد میں پناہ لینے کے لیے پہنچ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، آ کر کے دروازہ بند کر لیا۔ کسی خاتون کو، ایک خاتون جو تاتاری تھی، غیر مسلم تاتاری قوم کی تھی، اس خاتون کو پتہ چلا کہ وہاں کئی مسلمان، بہت سارے مسلمان مسجد میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہاں وہ پہنچی، دیکھا اس نے کہ واقعی یہاں پر سینکڑوں مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد بند کر کے۔ اس عورت نے کہا کہ کوئی یہاں سے ہلنا نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، کوئی تلوار بھی نہیں تھی، کوئی آدمی بھی نہیں تھا، تنہا عورت تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، میں ابھی اپنے گھر جاتی ہوں، تلوار لاتی ہوں اور تم میں سے ایک ایک کر کے سب کو قتل کروں گی، کوئی ہلنا نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت گئی اپنے گھر، پھر گھر سے تلوار لے کر آئی اور ایک ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور ایک شخص نے بھی مقابلہ نہیں کیا، کوئی چوچرا نہیں کیا۔ ایک خاتون نے، ایک عورت نے، جس کے پاس ہتھیار نہیں تھا، لوگ چاہتے تو بھاگ سکتے تھے، اس کو دبوچ سکتے تھے، مقابلہ کر سکتے تھے ایک عورت کا، لیکن جب انسان کے اندر کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور انسان اندر سے بزدل ہو جاتا ہے، تیاریاں اس کی مکمل نہیں ہوتی ہیں، اللہ پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور سوچتا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں گے تو بچ جائیں گے، ہرگز نہیں ہے۔ قلعے کی دیواریں بھی آپ کو بچا نہیں سکیں گی اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط اور لوہے کی دیواروں والے قلعے کے اندر بھی اگر تم محفوظ اور محصور ہو جاؤ، اور بند مکان میں محفوظ ہو جاؤ، تمہیں موت آئے گی۔ بیٹھ جانے کا نام مردانگی نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ انسان اپنی تیاری کرے۔ یہ حالات چاہے ملک میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں، زندگی میں ہوں، انفرادی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں، انسان کو اپنی تیاریاں کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا پہلا مرحلہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر اختیار کرو اور اپنے آپ کو بے قابو ہونے سے بچاؤ، جذبات میں آنے سے بچاؤ، اپنے نگاہوں میں بلندی پیدا کرو، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرو، اور حال سے زیادہ معال پر نظر رکھو، اور سامنے سے زیادہ مستقبل پر نگاہ ڈالو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ عاقبت کو دیکھو، انجام کو دیکھو۔ جو لوگ انجام کو نہیں دیکھتے ہیں اور سامنے کی چیزوں تک اپنی نگاہوں کو محدود رکھتے ہیں، اکثر وہی لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے انسان کو اللہ نے مدد کرنے کا نسخہ جو بتایا، مدد حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے اللہ پاک نے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دوسرا مرحلہ ہے انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے
تیاریاں مکمل کرے، دل کو طاقتور بنائے۔ دوسرے مرحلے پر والصلاۃ، اپنے مالک سے رابطے کو مضبوط کرو۔ نماز ایک مومن کو اپنے پروردگار سے تعلقات کو مضبوط کرنے کا سب سے مضبوط اور بہتر وسیلہ ہے۔ نماز کو پکڑو، اپنے رب سے تعلق بناؤ کہ شاید اس رابطے کی کمی کی بنیاد پر اللہ پاک نے تمہیں اس مصیبت میں ڈالا ہو۔ اللہ سے رابطہ کو مضبوط کرنا ہے، اندر سے تیاری کو مکمل کرنا ہے۔ جب یہ دو چیز ہو جائے گی تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ پاک ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں، جبکہ ساری دنیا آپ کی دشمن تھی اور سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تنہا دو ساتھی دشمنوں سے بچنے کے لیے اس غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غم و فکر پیدا ہوئی تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہو جائے گی، اللہ سے رابطہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا، اور تو اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مصیبتوں سے انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی جگہ آگے پیچھے دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں مسلمانوں کو، خاص طور سے ایمان والوں کو جگاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آزماتے ہیں تم لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ بھوکھا رکھ کر، ڈرا کر کے، خوف کا ماحول بنا دیتے ہیں، ہر طرف سے خوف، آج اس پہ حملہ ہو رہا، آج اس گھر پہ حملہ ہو رہا، آج اس مسجد کو شہید کیا جا رہا، آج اس پر حملہ ہے، آج وہاں وہ نکلا، یعنی ایک ماحول ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کل کیا خبر آنے والی ہے۔ اللہ فرماتی ہے ہمارا نظام ہے، جب اللہ خود بنا رہا ہے اس طرح کا نظام تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف تھوڑا پیدا کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، مہنگائی، بے روزگاری، کیا ہے یہ سب؟ ساری انڈیا پر، ساری دنیا پر نہیں، سارے ہندوستان پر یہ بے روزگاری مسلط ہے، مہنگائی مسلط ہے، وسائل آمدنی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور انسان بھوک سے پریشان ہے، بے روزگار سارے کے سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور سے راستے بند ہیں، نوکریاں بند ہیں، اور آنے جانے کے راستے بند ہیں، کہیں جاتا ہے کمانے کے لیے وہاں سے اسے مار کے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ ساری اسکیمیں ہو رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم کر رہے ہیں چونکہ تم ہم کو بھولے ہوئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، جانی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، والثمرات، اور وہ جو فیکٹریاں تم نے قائم کر رکھی ہیں، کارخانے قائم کر رکھے ہیں، یہ جو اوپر سے نفع کماتے تھے ادھر ادھر سے، اس میں بھی تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ سب ہمارا نظام ہے، اور یہ اسی امت کے لیے نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا آیا، ہر دور میں ہوا ہے۔ جو ایمان پر قائم ہے وہ کبھی بھی سکون سے رہ نہیں سکتا، اور جو سکون سے ہے اسے سوچنا چاہیے کہ شاید اس کا ایمان خطرے میں۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں کوئی سکون سے کیسے رہے گا؟ اگر آپ سکون سے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان تھوڑا کمزور ہے، اللہ نے آپ کو بھولا ہوا ہے۔ فرعون کے سر میں ساری زندگی درد بھی نہیں ہوا، فرعون کے سر میں ساری زندگی درد بھی نہیں ہوا، بھوک کی تکلیف اور دوسری پریشانیاں تو دور کی بات ہے، سر میں تکلیف بھی کبھی نہیں ہوئی۔ تو کیا فرعون اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب بندہ تھا؟ اللہ اسے بھولا ہوا تھا۔ جسے اللہ تکلیف دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے یاد کیا ہے، اللہ نے پروردگار نے اسے یاد کیا تب تو تکلیف بھیجی ہے، کچھ تو بھیجا، ارے غم ہی بھیج دیا۔ اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، غم دے کے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے۔ غم بھی دیتے ہیں تو اللہ یاد کرتے ہیں، مصیبت بھی دیتے ہیں تو اللہ یاد کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ساری زندگی مصیبت رہی تو کیا وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندہ تھے؟ غم ہونا بھی اللہ کے یہاں قبولیت کی علامت بن جاتی ہے، اس لیے یہ نظام شروع سے چلا آیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے
افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سمجھتے ہو، تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی تمہیں آزمایا نہیں گیا ہے پہلے والوں کی طرح۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس ابھی وہ واقعات، وہ مثالیں اور وہ حالات، وہ حادثات ابھی نہیں آئے ہیں جو پہلے والوں پر آئے تھے۔ پہلے والوں پر اس سے بھی زیادہ حالات آئے تھے۔ مستھم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے والوں پر اتنی تنگیاں ہم نے دی، بھوک دیا، ان کے اوپر بیماریاں مسلط کی، ان پر طرح طرح کی فوجیں ہم نے مسلط کی، ان کو مصیبتوں میں ہم نے ڈالا، زلزلے آئے، ایسے ایسے زلزلے آئے کہ ایک آن میں پوری کی پوری بستی نیست و نابود ہو گئی۔ یہاں تک کہ اس زمانے کے جو رسول اور پیغمبر تھے انہوں نے اللہ پاک سے فریاد کی، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، وہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والوں کی ٹولی تھی ان لوگوں نے اللہ سے فریاد کی، متی نصر اللہ، اے پروردگار اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان لوگوں نے فریاد کی، متی نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اور اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، جب وقت پڑا ہے اللہ فرماتے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس لیے حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے نام سنا ہے۔ حضرت خباب ان صحابہ میں ہیں، ان چند صحابہ میں ہیں جن کو سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان چند صحابہ میں حضرت خباب، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، یہ سارے وہ صحابہ ہیں شروع دور کے، ابتدائی اسلام کے، جو کہ سخت حالات کا مقابلہ ان لوگوں نے کیا۔ اور تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ عرب کی تپتی ہوئی گرمی میں دوپہر کے وقت میں چٹیل میدان میں کسی تپتے ہوئے پتھر پر ان لوگوں کو پکڑ کے لایا جاتا تھا اور لٹایا جاتا تھا، اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا، گرم گرم بالو ڈالا جاتا تھا، پھر ہاتھ پاؤں کو داغا جاتا تھا۔ یہ ہمارے اسلام کی تاریخ میں ہے۔ ان صحابہ کرام نے وہ محنتیں کی ہے، آج ان کی محنتوں کا طفیل ہے کہ آج ہم کو ایمان اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج یہ باغ و بہار نظر نہیں آتا۔ قربانیاں کوئی دیتا ہے، باغ و بہار کسی اور کو ملتا ہے، مصیبتیں کوئی اٹھاتا ہے اور خوشیاں کوئی اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بنیاد کے اندر جو پتھر چھپا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور اوپر کی شاہکار عمارتیں نظر آتی ہیں، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اس پوری شاہکار عمارت انہی بنیادوں پر قائم ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ حضرت خباب ابن الارت ان چند صحابہ میں ہے، اولو العزم صحابہ میں، جن کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ بعد کی تاریخوں میں حضرت خباب پریشان ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اب مصیبتوں کی شکایت کی، یا رسول اللہ حالات بد سے بدتر ہیں، دشمنوں کی دشمنی حد سے زیادہ ہو چکی ہے، صبر جواب دے رہا ہے، کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ خباب، تم سے پہلے ایسا بھی دور آیا ہے اللہ کے ماننے والوں پر کہ سر کے اوپر آرا رکھا جاتا تھا اور ایک آدمی ادھر سے پکڑتا، ایک آدمی ادھر سے پکڑتا، اور اوپر سے لے کر نیچے پاؤں تک اس کو چیر دیا جاتا تھا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھی لی جاتی تھی اور انسان کے جسم پر اس کو کھرچا جاتا تھا، یہاں تک کہ سارا گوشت نکل آتا تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ جاتا تھا۔ کیا تم اتنے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ آج تک تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، ابھی اللہ پاک نے وہ دور نہیں دکھایا، اللہ نے اس دور سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر آپ نے تسلی دی کہ جو لوگ صبر کریں گے اور اللہ سے رابطے کو مضبوط رکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ حضرموت سے لے کر صنعا تک ایک خاتون اکیلی تنہا بغیر کسی ساتھی اور ہتھیار کے سفر کرے گی، یا کوئی اسے لوٹنے والا بھی نہیں ہوگا،
اور کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا بھی، ایک امن کا ماحول انشاءاللہ بنے گا۔ تو صبر کی طاقت، ہمت مردانہ، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں انسان، اور اس کے بعد اپنی تیاریاں مکمل رکھیں، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔